تو شبر زیدی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد سے انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی ہے معیشت کی. اب جس نہج پر ہماری معیشت پہنچ چکی ہے وہ تو بڑے آپٹیمسٹک ہیں. کیا یہ ان کے عہدے کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ان کو آپٹیمسٹک رہنا ہوگا جو بھی حالات ہوں, یا پھر وہ اس طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ وہ پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں اور ان کو ایک آپٹیمسٹک پکچر دکھانی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر میں ان کے بارے میں جنرلی کمنٹ کرنے سے پرہیز کرتا ہوں, تو اس لیے میں کوئی بات نہیں کروں گا. مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات میں پچھلے 12 مہینے میں یا پچھلے بلکہ کافی لمبے عرصے سے اگر کوئی بہتری آئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتا. اور میں اس کے بعد یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی سمت صحیح طرف جاری ہے, تو وہ بھی میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتا. یہ ضرور ہے کہ ہمیں کوشش اچھائی کی طرف کرنی چاہیے, مگر ابھی تک مجھے کوئی جسے کہتے ہیں امید کی کرن نظر نہیں آتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلے اور جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ایک پیرائے میں رکھ کے کی جا رہی ہیں, اور پاکستان کے جو بنیادی حقائق ہیں ان سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے, اور عوام کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کی سچویشن کیا ہے. کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے معاشرے کی برائیوں کو پبلک میں لائے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا عام آدمی کچلا جائے اور ہم خاموش بیٹھ کے یہاں پہ اچھی باتیں کرتے رہیں. شبر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, just because I'm curious, آپ نے کہا کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کرنے پہ یا کوئی کامنٹ کرنے سے احتراز کرتا ہوں, پرہیز کرتا ہوں, تو یہ پرہیز ذاتی تعلق کی وجہ سے ہے یا کوئی طبیب کے مشورے کی وجہ سے؟ نہیں, دیکھیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے 2-4 ریمارکس میرے بارے میں ایسے دیے تھے جو ان کو نہیں دینے چاہیے تھے, اور کیونکہ وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, میں پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں انسٹیٹیوٹ کا, وہ کبھی پریزیڈنٹ نہیں رہے انسٹیٹیوٹ کے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس بات پہ ان کو جو بات انہوں نے کی تھی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی, مگر انہوں نے کر دی, میں نے ان کو معاف کر دیا. اور پرابلم یہ تھی کہ بدقسمتی ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ جب انہوں نے یہ بات کی اس وقت میں نجف اشرف میں تھا, کربلا میں تھا جب انہوں نے یہ بات کی تھی. تو میں نے ان کو اس بات کے جواب میں ان کے بات کے جواب میں نے کہا تھا کہ میں ان کا اور اپنا معاملہ اس کے سامنے پیش رکھ دیتا ہوں جس کی زیارت کے لیے میں آیا ہوں. تو وہ تو ان کی مطلب میں نے اس وقت اب تو اس لیے میں اس وقت کربلا محلہ میں تھا جس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی. تو مگر میں زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا ان کو اس بارے میں. چلے میری جو I got your point. سنگینی بہت زیادہ ہے معاملات جو معیشت کے ہیں. تو زبیر موتی والے صاحب, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی سنگینی کا پہلے ادراک کرنا, پھر اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کرنا کہ جی ہم اس مسئلے کو حل کریں گے, پھر کنسسٹنٹلی اس چیز کو فالو کرنا تاکہ وہ مسئلہ حل ہو سکے. آپ کی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی, اس ملاقات میں آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ یہ 3 فیکٹرز وہاں پر آپ کو دکھائی دیے؟ ایک تو جہاں تک ادراک کی بات ہے تو یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ پورے پاکستان میں سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہماری جو ہے نا ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, ہمارا جو ہے نا ایکسپورٹ نیچے جا رہا ہے, ہماری معیشت انفلیشن بڑھ رہا ہے, ہمارا انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, ہماری بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. یہ تو مطلب سب کو پتا ہے, یہ بات ان کو بھی پتا ہے. اس میٹنگ سے پہلے ایک میٹنگ ہماری 3 دن
وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی ہم نے یہ ساری باتیں ٹیک اپ کی. اب دیکھیں ایک جو تھا معاملہ کہ جی وہ اس پہ ٹیکس لگائیں گے ریزرو پہ، ناؤ اٹ از نو مور دیر، جو ہمیں وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے اور ڈار صاحب نے کہا. تو مطلب یہ بات یہ ہے کہ جو ابھی ہو رہا ہے اس کا ادراک ان کو ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فسکل اسپیس نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے اکوموڈیٹ کریں. ہم نے ان سے جو چیز مانگی وہ کچھ اور نہیں تھی. ہم نے کہا اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو یہ نہ سوچیں، یہ جو آپ کو لیسن دیا جاتا ہے کہ امریکہ کی امپورٹ گھٹ گئی ہے اور اس لیے ہماری جو ہے ایکسپورٹ ان کو کم ہو گئی، اور یورپین یونین کی امپورٹ کم ہو گئی اس لیے ہمارا بھی اس میں پرسنٹیج ہماری کم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بنگلہ دیش کے ساتھ لیں، بنگلہ دیش کی 7.29% بڑھی ہے ایکسپورٹ، اور ان کا جو ہے نا ہمارے سے ان کی ایکسپورٹ ابھی اس دفعہ 5 بلین بڑی، ہماری 1.9 یا 2 بلین کم ہو جائے گی. تو دیر از سم پرابلم سم ویئر. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک میس کا ایک ایکسپورٹ ہوتا ہے، جیسے پولو شرٹس ہیں وہ بلک کوانٹٹی میں بکتے ہیں، وہ تھرو اوے چیز ہوتی ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم پرائز وار میں ہار جاتے ہیں. پرائز وار میں اس لیے ہارتے ہیں کہ ہم نے 6 چیزیں ایسی کی ہیں جو ہم کو نہیں کرنی چاہیے تھی، جس سے معیشت چل جاتی، وہ ہم نے کی. یہ انہوں نے کی، اگلی گورنمنٹ نے کی، پچھلی گورنمنٹ نے کی، ہمیں نہیں پتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پچھلا ایکسپورٹ کا ریکارڈ چاہیے جس میں ہم بتدریج اوپر جا رہے تھے، ہم نے 3 سے 4 بلین کا اس میں بڑھایا تھا. ٹارگیٹ تھا کہ ہم اس کو جو ہے نا ہم یہاں کلوز کریں گے انشاءاللہ $30 بلین کے اوپر. تو اس کے بدلے ہم جو ہے نا الٹا ریورس آ گئے. ریورس آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کولنگ ڈاؤن آف اکانومی کے نام کے اوپر آپ نے جو 23% ہمارے کو آج ٹیک ہوم انٹرسٹ پڑتا ہے. اس کے بعد آپ نے ری فائنانس کو بند کر دیا، اس کے ریٹ بڑھا دیے. پھر آپ نے جو ہے نا سیلز ٹیکس جو ریفنڈ ہے ان کو 2-3 مہینے تک آپ 23% کے پیسے میں لوں اور سیلز ٹیکس کا ریفنڈ میرے اپنے پیسے وہاں پڑھوں وہ نہ ملیں. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جو ہمارا کمپیٹیٹو ٹیرف تھا گیس کا اس کو آپ نے ختم کر دیا. ریجنلی ٹیرف کمپیٹیٹو ریٹ تھا آپ کا اس کا بجلی کا، وہ آپ نے ختم کر دیا. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم یکجا کرتے ہیں تو ہم بنگلہ دیش سے بہت زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں. جب ہم مہنگے ہوتے ہیں تو ہم پرائز وار کے زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیسیجنز ہے، ظاہر ہے کہ یہ سوچا جاتا ہے کہ کسی کے مشورے پر ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب خود بھی فیصلے کرتے ہوں گے، لیکن پوری معاشی ٹیم ہوتی ہے جو چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کے نتائج کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے ممکنہ طور پر یہ نتائج آ سکتے ہیں. تو یہ کیا اندازہ نہیں ہو پاتا، یہ اپنے تئیں صحیح فیصلے کرتے ہیں لیکن ان کا رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے؟ ایک بات جو سامنے آتی ہے نا ہمیشہ، وہ یہ آتی ہے کہ IMF الاؤ نہیں کرتا. IMF اگر یہ الاؤ نہیں کرتا تو IMF یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری معیشت نیچے چلی جائے، ہمارا ایکسپورٹ ختم ہو جائے. اگر آپ کو ریجنلی کمپیٹیٹو ٹیرف نہیں ملے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی، نتیجے کو دیکھنا چاہیے تھا. وہ نتیجہ یہ کہ یہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم $3 بلین $3.5 بلین کم پہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو کلوز کریں گے. اگلے سال جو ہے نا اور زیادہ پرابلمز ہوں گے. تو آج کی میٹنگ کے اندر جو ہے نا مجھے ان کے اندر پازیٹیو بات نظر آئی. دیکھیں وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس IMF کی جو یہ ٹرینچ ہے، یہ جو 9th ٹرینچ ہے، اس کو ختم کر کے ویسے ہی پروگرام ختم ہوگا اور ہم نے نئے پروگرام میں جانا ہے جولائی کے اندر. تو ہم اس کو جو ہے نا سیٹل کریں گے. یہ انڈرسٹوڈ ایوری. بہت سارے پرابلم ہیں. ایک بڑا پرابلم امپورٹیشن آف را مٹیریل ہے، وہ بھی بڑا پورٹ کے اوپر ہمارے پاس کھلتی. گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی بڑا بلایا تھا